السلام علیکم دوستوں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے قوم کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ دفعہ آیا ہے۔ ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے، فضیلت دی، امتحان دیے اور پھر اسے عبرت کے نشان بھی دکھائے۔ آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل قرآنی تحریک کا سفر۔ بنی اسرائیل کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک عظیم نبی سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور ان کی دو نسلیں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دنیا کے دو بڑے امتوں کی بنیاد بنے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے جن سے 12 قبائل بنے اور یہیں سے قوم کا نام پڑا اسرائیل، یعنی اسرائیل کی نسل۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی کہانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر کا ایک نیا باب کھولا حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے۔ بچپن کا ظلم، کنویں میں پھینک دیا جانا، جھوٹے الزام، غلامی اور پھر اللہ کی حکم سے مصر کا وزیر اعلیٰ بننا۔ ان کے بلانے پر بنی اسرائیل مصر آ گئے اور یہاں سے ان کا دور عظیم شروع ہوا۔ لیکن وقت بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی اور پھر فرعون کا نظام سٹارٹ ہوا۔ یہاں سے ظلم کا سلسلہ سٹارٹ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا۔ وہ ان سے بڑی بڑی عمارتیں بنواتا، بچوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ ظلم حد سے بڑھ گیا تھا۔ قرآن کے لفظوں میں وہ تم پر سب سے زیادہ عذاب کرتا ہے۔ اس ظلم کے باوجود اللہ کا نظام چل رہا تھا۔ ایک نبی پیدا ہونے والا تھا جس کا مقصد دنیا کی تقدیر بدلنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی معجزہ، فرعون کے محل میں پلنا بھی معجزہ اور نبوت ملنا ایک عظیم نشانی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزوں سے نوازا، ہاتھ کا چمکنا، کائنات کی نشانیاں، لیکن فرعون کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ رات کا وقت تھا، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چلائی، اے موسیٰ موسیٰ، ہم پکڑے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب عصا پانی پر پڑا تو دریا 2 حصوں میں ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزرتی گئی اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی دی۔ یہ معجزہ قرآن کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ آزادی آئی مگر امتحان بھی ساتھ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جب کوہی طور پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے سونے کا پچھارا بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ کہا، جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہوں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ بجلی کی کیفیت نے انہیں گرا دیا۔ کبھی وہ اللہ کی رحمت پر شکایتیں کرتے، کہتے ہم ایک قسم کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ نشانیاں دیکھ کر، معجزے دیکھ کر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ پھر وقت نے رخ بدلا اور بنی اسرائیل کو ایک عظیم دور ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت، عدل، حکمت، قوت سب ان کے پاس تھا۔ اور پھر ان کے بعد حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس پرندے، ہوا، جن سب مسخر تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا سب سے بلند زمانہ تھا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا عروج ان کی اطاعت کی وجہ سے ملا تھا۔ لیکن جب سکون آتا ہے تو انسان افسوس کے ساتھ احکام بھول جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں نفاق پھیل گیا، نبی قتل کیے گئے، نفر قائم ہو گیا، احکام توڑے گئے اور پھر ان کا زوال شروع ہو گیا۔ قرآن کا قانون صاف ہے، جب لوگ اللہ کے احکام بھول جاتے ہیں تو اللہ ان پر سخت لوگ مسلط کر دیتا ہے، اور ایسا ہی بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی قوم پہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب آئے اور اللہ کی کافی نافرمانی کرنے پر انہیں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب جھیلنے لگے۔ بنی اسرائیل علیہ السلام، بنی اسرائیل کی یہ کہانی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ ایمان ہو تو اللہ مدد کرتا ہے، اتحاد ہو تو عزت ملتی ہے، نافرمانی ہو تو قومیں
ٹوٹ جاتی ہے، قوتیں ٹوٹ جاتی ہے۔ عروج اور زوال ہر قوم کا قانون ہے، عروج اور زوال ہر قوم کا قانون ہے۔ آج ہم مسلمان بھی اسی سائیکل میں چل رہے ہیں۔ جو سبق ان کے لیے تھا وہ سبق ہمارے لیے بھی ہے، پر افسوس کہ ہم میں سے کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا اس بات کو کہ یہ دور اور یہ دنیا کس طرف رخ لے رہی ہے۔ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہے، انسان کے لیے دل میں بغض پال رہا ہے۔ مطلب جو پہلے نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تھے تو ان کو بس چھوٹی سی نافرمانی پر ان کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھی، پورا دنیا پلٹ دی جاتی تھی اللہ کے حکم سے، اور وہی نافرمانیاں ہماری اس امت میں ہو رہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو رہی ہے، پر کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا قرآنی واقعہ، عروج، زوال، امتحان، معجزے اور عبرت کے نشان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ اگلا ٹاپک کس پر سننا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔